بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ حبیب محمد وآلہ وبارک وسلم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا مکہ سے کربلا تک کا سفر کے واقعات مختصراً بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ کی شان میں کچھ اشعار ہیں۔ افضل ہے کل جہاں سے گرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا۔ ماشاءاللہ۔ آپ کا قافلہ جب 12ویں منزل اشراف پہ پہنچا تھا تو وہاں پہ حرب ریاحی 1000 کا لشکر لے کر آیا تھا۔ اس نے ظہر کی نماز آپ کے ساتھ پڑھی۔ آپ نے ان کے سارے جو تھے اونٹ، گھوڑے اور جو ان کے ساتھ لشکر تھا سب کو، پانی کے اوپر آپ کا خیمہ تھا، پورے صحرا میں کہیں کو پانی نہیں تھا، وہ بہت پیاس سے ان کا حال برا تھا۔ آپ نے ان کو خوب سیر کر کے پانی پلایا اور پھر انہوں نے کہا جی میرا جو آنے کا مقصد ہے کہ میں آپ کو روکوں اور روک کے ابن زیاد کے پاس لے کے چلوں کوفہ میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آیا، آپ لوگوں نے مجھے خط لکھے کہ ادھر ہمیں حق کی طرف ہم آپ کو بلاتے ہیں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، تو میں اس حق کو نبھانے کے لیے آیا ہوں۔ اور یہ میرے پاس خطوط ہیں۔ جب خطوط ان کو دکھائے تو بالکل وہ یعنی کوئی ادھر سے جواب نہیں آ رہا تھا۔ پھر آپ نے ان کو یہ خطبہ بیان فرمایا جو پچھلے ہمارے اس میں گزر چکا ہے۔ پھر ان کی طرف جب خطبے کے بعد بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو پھر آپ نے کہا چونکہ آپ لوگ اپنے وعدے سے منحرف ہو گئے ہو، میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں، تو اس لیے اب میرے اوپر وہ جو اللہ کی طرف سے لازم تھا کہ میں آپ لوگوں کی طرف آؤں، چونکہ آپ مجھے حق کی طرف بلا رہے ہیں، آپ کے منحرف ہونے کی وجہ سے جو حق ہے وہ باطل ہو گیا ہے، اس کا میرے اوپر اب اس کا سمجھو کہ وہ انگریزی میں جیسے کہتے ہیں نا اپلیکیبل نہیں ہے۔ تو اب آپ نے پھر اپنے جو لشکر تھا ان کو سواریوں پر بیٹھ کے فرمایا کہ چلو مدینے کی طرف واپس چلو۔ تو انہوں نے کہا جی آپ ادھر نہیں جا سکتے کیونکہ میں ابن زیاد کی طرف سے اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں آپ کو کوفے کی طرف لے کے آؤں۔ اگر آپ کوفہ نہیں جانا چاہتے تو میں اتنا کر سکتا ہوں کہ میں حر کو خط لکھوں موجودہ صورتحال کے تحت، اور پھر آپ اس دوران میں ہم ایک دوسرے سے کوئی طرز وہ نہیں کریں گے، جھگڑا وگڑا نہیں کریں گے، ایک ساتھ چلیں گے، جس طرح جانا چاہے میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا جاتا ہوں۔ تو اس طرح آپ اگلی منزل جو تھی وہ آپ کی منزل جو تھی وہ منزل بیضا تھی، جی۔ وہاں پہ جب آپ پہنچے آپ نے وہاں پہ اور کے ساتھیوں کو خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کسی کا ایسے ستمگر اور ظالم سلطان سے واسطہ پڑے جو حرام خدا کو حلال کرے، عہد و میثاق الہی کو توڑے، سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، بندگان خدا کے درمیان گناہ اور دشمنی پر عمل کرے، لیکن وہ ایسے ظالم حکمران کے سامنے خاموشی اختیار کرے اور اپنے کردار اور گفتار سے اس کی مخالفت نہ کرے، تو خداوند تعالیٰ پر واجب ہے کہ اسے سلطان جائر کے ٹھکانے تک پہنچائے اور دوزخ میں ڈالے۔ یہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، ان لوگوں یعنی بنی امیہ نے رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا، شیطان اطاعت کا طوق گلے میں پہن لیا، انہیں فساد کو رواج دیا، حدود الہی کو ختم کیا۔ کئی کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہے کو اپنے لیے مخصوص کر لیا، حرام خدا کو حلال اور حلال خدا کو حرام کر لیا۔ میں تمام مسلموں سے
معاشرے کی ہدایت اور رہبری کا زیادہ حق رکھتا ہوں کہ جنہوں نے دین میں تبدیلیاں کی ہیں، آپ لوگوں کے وہ دعوت نامے جو ہم تک پہنچے، وہ پیغامات جو تمہارے قاصدوں نے ہمارے پاس بھیجے، وہ اس کی حکایت کرتے ہیں کہ تم میری بیعت کرو، مجھے تنہا مت چھوڑو، میری مدد کرنے سے ہاتھ نہ کھینچو۔ اب بھی اگر تم اپنے عہد و پیمان پر وفادار رہو تو ہدایت و انسانیت کو حاصل کرتے ہوئے سعادت تک پہنچ جاؤ گے۔ میں حسین بن علی علیہ السلام تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا فرزند ہوں۔ میرا وجود تم لوگوں کے وجود کے ساتھ، میرا خاندان تمہارے خاندان کے ساتھ ملا ہوا ہے، ہم ایک دوسرے جدا نہیں ہیں۔ تم پر فرض ہے کہ میری پیروی کرو، وَلَكُمْ فِي أُسْوَةٌ، اور مجھے اپنے لیے نمونہ عمل قرار دو۔ اگر تم لوگوں نے اپنی ذمہ داری پر عمل نہ کیا اور وعدہ شکنی کی اور اپنی کی ہوئی بیعت پر باقی نہ رہے تو مجھے میری جان کی قسم تم لوگوں کا یہ کام کوئی ایسا نہیں ہے جس کا سابقہ یعنی نمونہ ہو، کیونکہ تم لوگ میرے پدر گرامی، میرے برادر بزرگوار اور میرے چچا زاد مسلم بن عقیل بھائی سے ایسا کر چکے ہو، لہذا جو کہ تمہاری بات پر اعتماد کرے وہ دھوکہ کھانے والا ہے۔ تم ایسے لوگ ہو کہ جنہوں نے اسلام سے بہرہ مند ہونے کے لیے غلط راستے کا انتخاب کیا، اپنی اصلیت گنوا بیٹھے۔ جو کوئی بھی وعدہ شکنی کرتا ہے وہ اس کے نقصان میں تمام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ خداوند تعالیٰ مجھے تم لوگوں سے بے نیاز کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ جب انہوں نے انکار کیا تو آپ نے کہا بھی جو میرے اوپر حق تھا وہ اب جو ہے اب اس کا حق میرے اوپر لاگو نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، چونکہ بیعت آپ لوگوں نے توڑی اور خطوط سے انکار آپ نے کیا، وعدہ نارافی آپ کر رہے ہیں، میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں، تو لہٰذا چونکہ آپ اس سے پھر گئے تو اس لیے مجھ پہ بھی اب کوئی پابندی نہیں ہے کہ میں اس وعدے کو پورا کروں، لہذا میں مدینہ شریف کی طرف واپس جاتا ہوں۔ تو انہوں نے جب آپ کو روکا اور اس نے عرض کی کہ آپ جا نہیں سکتے، کوئی اور راستہ اختیار کر لیں، میں خط لکھتا ہوں اس کو ابن زیاد کو، پھر جو اس کی طرف سے تجویز آئے گی یا حکم آئے گا اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گا، اس وقت تک کوئی تعرض نہیں کروں گا، آپ کے ساتھ ساتھ چلتا جاؤں گا۔ اور جب آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا پھر بھی ان لوگوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، تو آپ نے پھر اپنی منزل کو جاری رکھا یہاں تک کہ رحیمیہ پہنچے۔ پھر رحیمیہ سے ہوتے ہوئے اگلی منزل جو تھی قادسیہ پہنچے۔ قادسیہ پر جب آپ پہنچے تو آپ کو پتہ چلا کہ آپ نے جو قاصد بھیجا تھا خط لکھ کے مسلم بن عقیل کے لیے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو پھر وہاں سے آپ نے اگلی سفر جو تھا آپ کا جو کارواں تھا وہ 16ویں منزل غدیب پر پہنچا۔ غدیب پر جب پہنچا تو وہاں آپ نے دیکھا کہ کچھ افراد ہیں جنہوں نے نافع بن حلال کے گھوڑے کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، وہ آپ تک پہنچے تو انہوں نے ان کا جو رہنما تھا طرح بن عدی تائی تھا، تو اس نے یہ رجز پڑھی جس کا ترجمہ ہے: اے میری اونٹنی، میری بے صبری کا شکوہ و شکایت نہ کرنا، مجھے طلوع فجر سے پہلے لے چل تاکہ میں اس کریم تک پہنچ جاؤں جو تمام سواروں اور سفر کرنے والوں سے بہتر و برتر ہے۔ تم بھی اپنے آپ کو اس حسبی و نسبی انسان سے راستہ کر لو جو کریم النسل ہے، وہ بزرگ، آزاد منش اور مرد حر، فراخ دل اور بڑے بلند و بالا عزائم کا مالک ہے۔ پروردگار عالم نے انہیں نیک و صالح عمل کی طرف بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت اس کا سایہ اس وقت تک باقی رکھے جب تک یہ دنیا باقی ہے۔ جب وہ حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو یہ جو شعر تھے اس نے آپ کے حضور میں پڑھے، تو آپ علیہ السلام فرمایا: اللہ کی قسم بہرحال میں قتل ہو جاؤں یا شہید، خدا نے خیر کو ہمارے مقدر میں لکھا ہے۔
تو اس کے بعد جو آپ نے ان کے لیے دعا کری، اور دعا کے بعد جو تھا وہ طرح ماں نے عرض کی کہ آپ کو پھر نکلنے سے قبل ہم نے دیکھا ہے کہ اجتماع کی یہ لوگ ہیں، ان میں سارے لوگ جو ہیں وہ جنگ کے لیے بھیجے جا رہے ہیں، تو آپ ان کی طرف نہ جائیں، اللہ آپ کا حامی ہو۔ اگر آپ میری جو ہے میں آپ کے حضور میں ایک عرض پیش کرتا ہوں کہ ہماری آبادی میں اجا نام کی ایک جگہ ہے، وہاں تک آپ آ جائیں، تو وہاں پہ انشاءاللہ آپ کی طرف میں 1000 نوجوان تلواروں کے ہمراہ بھیجوں، آپ کی خدمت میں پہنچیں گے، تو آپ پھر بھلے ان سے جنگ کریں، وہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا، ان کے قبیلے کو دعائے خیر دی، اور فرمایا اس قوم کے درمیان عہد و پیمان ہے، میں اسے توڑ نہیں سکتا۔ تو آپ کے جو ساتھی تھے انہوں نے آپ کو ایک جگہ یہ بھی مشورہ دیا، یعنی کہ یہ لوگ تھوڑے سے لوگ ہیں، اگر آپ ان کی نئی قوم مکان سے پہلے ہم سے جو ہے جنگ کرتے ہیں، لڑائی کر کے انہیں ختم کر دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں جنگ جو ہے خود سے شروع نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ہم جنگ کرنے تو آئے نہیں ہیں۔ تو اس طرح آپ نے اس کی بات سے اتفاق نہیں کیا، اور اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھا، جہاں تک کہ آپ کا کارواں نور 7ویں منزل قصر بن مقاتل پر پہنچا۔ وہاں سے جب وہاں پہنچا تو حجاج بن مسروق نے ابن حر کا جواب امام علیہ السلام کی خدمت میں جو اسے وہاں پہ ملا حر کو، تو وہ آپ نے آپ کے حضور میں پیش کیا۔ تو وہاں پہ جب آپ کو یہ خط پڑھ کر سنایا گیا تو انہوں نے کہا جی اب صورتحال یہ ہے کہ میں اس امر پہ مجبور ہوں کہ آپ کو آگے نہ جانے دوں اور یہاں آپ کو روک لوں۔ آپ نے فرمایا ہمیں تھوڑا آگے چلنے دو۔ اس نے کہا جی میرے اوپر ایک جو ہے نا جاسوس مقرر ہے، جو اس کے اوپر وہ سمجھو کہ مجھے عمل درآمد کرانے کے لیے اس نے بھیجا ہے، تو اس لیے میں حکم ٹال نہیں سکتا۔ تو زبیر بن کین نے عرض کیا کہ ابھی ان سے ہم جنگ کر کے ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بھی میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ نے اس سے کہا پور کو کہ چلو تھوڑا اور آگے چلنے دو، تو کسی مناسب جگہ ہم رکنے کا اپنا اہتمام کرتے ہیں۔ پور نے یعنی آپ کے ساتھ موافقت کی، آپ کی بات کو اس نے مان لیا، تو آپ کو آگے چلنے دیا۔ جب سرزمین کربلا پر پہنچے تو حر اور کے ساتھی امام کے سامنے کھڑے ہو گئے اور انہیں فرات کی طرف جانے سے روک دیا، اور کہا کہ آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے، کیونکہ دریائے فرات ہے، اس کے قریب جانا ممنوع ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ کی سواری وہاں رک گئی، آگے نہ بڑھی، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناکہ جو تھا صلح حدیبیہ میں ایک جگہ جا کے رک گیا تھا۔ تو ذہین نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، راستہ مشتبہ نہیں ہے، اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے تاکہ اللہ کی طرف سے کوئی آسانی آ جائے۔ اس کے بعد مزید کہا کہ سرزمین کو طف کہتے ہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے پوچھا اس زمین کا اور بھی کوئی نام ہے؟ زہیر نے عرض کیا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ امام علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے اور فرمایا اللہم اعوذ بکا من کرب البلاء، خدایا میں اندو غم اور بلا و مصیبت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہی ہماری اترنے کی جگہ ہے، اسی مقام پر ہمارا خون بہایا جائے گا، اسی جگہ پر ہمارے مقبرے بنیں گے، قبریں بنیں گی، اور
یہ وہ حدیث ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ ایک روایت میں ایسے بھی ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری شہادتیں ہوں گی، ہمارے یعنی قبریں بنیں گی، اور پھر لوگ ہماری زیارت کو آیا کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں امام علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، ان کے جو کرب، ان کے دکھ و تکلیف اور جو مصیبتیں ان کے اوپر آئیں اور انہوں نے صبر کیا، ہمیں وہ اپنے اوپر بھی لاگو کر کے اپنے مصائب جو آتے ہیں اسے توازنہ کرنا چاہیے کہ جب ہمارے امام نے اتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں تو پھر یہ جو مصیبت ہم پہ آئی ہے وہ تو ہلکی ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو میری مصیبت کو یاد کر لیا کرو تاکہ تمہیں اپنی مصیبت جو ہے ہلکی محسوس ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔